بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رابن ہوڈ عمران سیریز، مصنف مظہر کلیم ایم اے۔ رابن ہوڈ ایک بڑی سی میز کے پیچھے اونچی نشست والی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ میز پر شراب کی بوتلیں ایک قطار کی صورت میں سجی ہوئی تھیں، اور رابن ہوڈ باری باری ایک بوتل اٹھاتا اور اسے منہ لگا کر اس وقت ہٹاتا جب اس میں موجود آخری قطرہ تک اس کے حلق کے اندر اتر جاتا۔ بوتل خالی ہوتے ہی وہ اسے لاپرواہی سے فرش پر پھینک دیتا اور پھر دوسری بوتل اٹھا لیتا۔ وہ مسلسل اور لگاتار شراب پینے کا عادی تھا، اور اس معاملے میں بھی اس کا چیلنج تھا کہ اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ ابھی میز پر 5 کے قریب بوتلیں بھری ہوئی تھیں کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک لمبا تڑنگا قوی ہیکل نوجوان اندر داخل ہوا۔ اس کے جسم پر چست لباس تھا، اور قد و قامت اور چہرے پر موجود سرد مہری سے وہ بھی رابن ہوڈ کا بھائی ہی لگ رہا تھا۔ یہ رابن ہوڈ کا چیف اسسٹنٹ یعنی نمبر 2 تھا۔ اس کا اصل نام تو میکسن تھا، لیکن اسے منگولی نام پسند تھا۔ اس نے اپنی مونچھیں بھی منگولی طرز کی بنائی ہوئی تھی، اور اس نے اپنا نام بھی منگولی انداز کا رکھا ہوا تھا، یعنی کباچا خان۔ اسے منگول ہیرو ہلاکو خان اور چنگیز خان بے حد پسند تھے، اور اس کا بھی جی چاہتا تھا کہ وہ بھی ہلاکو اور چنگیز خان کی طرح پوری دنیا میں ظالم اور بے رحم مشہور ہو جائے۔ ظلم اور بربریت میں وہ رابن ہوڈ سے بھی 2 ہاتھ آگے تھا۔ رابن ہوڈ بھی پوری تنظیم میں اسی سے دبتا تھا، اور ویسے بھی رابن ہوڈ کا تو صرف نام ہی چلتا تھا، تمام تر عملی کام کباچا خان ہی کرتا تھا۔ ہیلو خان، کیسے آئے؟ رابن ہوڈ نے خان کے تلفظ کو بگاڑتے ہوئے کہا۔ وہ خان کو ہمیشہ خان ہی کہتا تھا۔ ماسٹر، ایک اہم اطلاع ہے، کباچا خان نے میز کی دوسری طرف پڑی ہوئی کرسی پر بڑے لاپرواہانہ انداز میں بیٹھتے ہوئے کہا۔ اہم اطلاع؟ کیسی اہم اطلاع؟ اس ملک میں بھی کوئی اہم اطلاع ہو سکتی ہے؟ رابن ہوڈ نے منہ سے بوتل کو ہٹاتے ہوئے کہا۔ اس کا لہجہ بے حد تلخ تھا۔ ماسٹر، میں نے حکومت کی اعلیٰ سطح پر ایک آدمی خریدا ہوا ہے، تاکہ ہمیں حکومت کے رد عمل کا پتہ چلتا رہے۔ ابھی ابھی اطلاع ملی ہے کہ صدر مملکت کی صدارت میں ایک اعلیٰ سطح کی ہنگامی میٹنگ ہوئی ہے، جس میں ہمارا مسئلہ اور پوسٹر پر کھلی بحث ہوئی ہے۔ کباچا خان نے لاپرواہ سے لہجے میں جواب دیا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے اسے رابن ہوڈ کی ذرہ برابر بھی پرواہ نہ ہو۔ وہ تو ہونی ہی ہے، انہیں تو نیند نہیں آنی چاہیے، ان کی موت جو آ گئی ہے۔ رابن ہوڈ نے دوسری بوتل منہ سے لگاتے ہوئے کہا۔ اس میٹنگ میں یہاں کی سیکرٹ سروس کا چیف ایکس 2 بھی شامل ہوا ہے۔ اس نے کھلے اجلاس میں یہ چیلنج کیا ہے کہ وہ رابن ہوڈ کو 2 روز میں مردہ یا زندہ گرفتار کر لے گا۔ کباچا خان نے قدرے مسکراتے ہوئے کہا، جیسے کسی بچے کی بات پر اسے ہنسی آ رہی ہو۔ اچھا، بڑا مسخرہ ہے وہ سیکرٹ سروس کا چیف۔ کیا نام بتایا ہے تم نے اس کا؟ رابن ہوڈ نے آنکھیں پھاڑتے ہوئے پوچھا۔ اسے ایکس 2 کہا جاتا ہے۔ وہ ہر وقت نقاب میں رہتا ہے، اور شاید صدر مملکت کو بھی علم نہیں ہے کہ ایکس 2 کون ہے۔ اس کے ممبران بھی اسے نہیں جانتے۔ وہ پراسرار بنا ہوا ہے، کباچا خان نے جواب دیا۔ ہوں، پراسرار۔ یہ مشرق کے لوگوں کو پراسرار بننے کا بے حد شوق ہے۔ پھر اس کی لاش لے آئے ہو؟ میں بھی اس جیدار کی شکل دیکھوں جس سے رابن ہوڈ کی گرفتاری کا دعویٰ کیا ہے۔ رابن ہوڈ نے خالی بوتل زور سے فرش پر مارتے ہوئے کہا۔ آپ کے حکم کا انتظار تھا۔ اگر آپ حکم دیں تو ایکس 2 کے خلاف کام شروع کر دیا جائے، کباچا خان نے پوچھا۔ کباچا خان، تم اب سست اور کاہل ہوتے جا رہے ہو۔ کیا تم پر بھی مشرق کی آب و ہوا کا اثر ہونا شروع ہو گیا ہے؟ اس چوہے کی گردن مروڑنے کے لیے تمہیں میری اجازت کی ضرورت تھی؟ میرا تو خیال تھا کہ تم اس کی لاش لے کر میرے پاس آؤ گے۔ رابن ہوڈ نے غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ وہ بات کرتے ہوئے بار بار میز پر مکے مار رہا تھا۔ ماسٹر، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایکس 2 کو اس ملک میں کوئی نہیں جانتا، اس لیے اسے تلاش کرنا پڑے گا۔ جس وقت بھی وہ ٹریس ہو گیا، اس کی لاش آپ کے سامنے پیش کر دی جائے گی۔ کباچا خان نے بھی قدرے سخت لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوہ، اچھا، یہ پرابلم ہے، مگر یہ پرابلم کیسے حل ہوگا؟ تم اسے کیسے تلاش کرو گے؟ سنو، میں اس معاملے میں زیادہ نہیں پڑھنا چاہتا، ورنہ ہم اپنے اصل مشن سے ہٹ جائیں گے، لیکن اس کی لاش کی صورت میں تبدیل ہونا بھی ضروری ہے۔ رابن ہوڈ کو چیلنج کرنے والا دوسرا سانس لینے کا بھی مجرم ہے۔ رابن ہوڈ نے کباچا خان کا سخت لہجہ محسوس کرتے ہی اپنے لہجے کو نرم کرتے ہوئے کہا۔ مجھے مشن کا احساس ہے ماسٹر، مگر میرے خیال میں مشن سے پہلے ایکس 2 اور سیکرٹ سروس کا خاتمہ ضروری ہے۔
میں نے چیلنج سننے کے بعد ٹرانسورلڈ آرگنائزیشن سے اس بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی ہیں اور وہاں سے انتہائی حیرت انگیز معلومات حاصل ہوئی ہیں، کباچہ خان نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوہ، تو یہ اتنے بڑے سیکرٹ ایجنٹ ہیں کہ ٹرانسورلڈ ورلڈ آرگنائزیشن کے پاس بھی ان کا ریکارڈ ہے؟ اس پسماندہ ملک میں ایسے سیکرٹ ایجنٹ؟ ناممکن۔ رابن ہوڈ کے لہجے میں بے پناہ حیرت تھی۔ ٹرانسورلڈ آرگنائزیشن کے پاس یہاں کی سیکرٹ سروس کے بارے میں حیرت انگیز ریکارڈ موجود ہے۔ ان کے ریکارڈ کے مطابق یہاں کی سیکرٹ سروس ناقابل تسخیر سمجھی جاتی ہے۔ بڑی بڑی مجرم تنظیمیں، انتہائی ترقی یافتہ ملکوں کی سیکرٹ سروسز، بڑے بڑے جفادری مجرم اور ٹاپ سیکرٹ ایجنٹ جو بھی یہاں آیا ہے، اس کا خاتمہ ہی ہوا ہے۔ آج تک یہاں سے کوئی بھی کامیاب واپس نہیں لوٹا۔ ان میں بڑے بڑے نام موجود ہیں، کباچہ خان نے جواب دیا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ نہیں، وہ لوگ غلط بات کر رہے ہیں۔ یہ لوگ اس قابل کہاں کہ کسی بین الاقوامی مجرم کا بھی مقابلہ کر سکیں، اور اگر آئے بھی ہوں گے تو کوئی پھٹیچر اور ٹٹ پونجی قسم کے مجرم آئے ہوں گے، رابن ہوڈ نے کہا۔ باس، انہوں نے جو نام بتائے ہیں ان سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ دنیا کی سب سے خطرناک ترین سیکرٹ سروس ہے، اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ٹرانس ورلڈ آرگنائزیشن کے پاس صرف ان کی کامیابیوں کا ہی ریکارڈ ہے، نہ ہی ایکسٹرو کے بارے میں کوئی اشارہ ہے، اور نہ ہی سیکرٹ سروس کے کسی ممبر کے بارے میں وہ کوئی تفصیل جانتے ہیں۔ البتہ صرف ایک شخص کا نام انہوں نے بتایا ہے کہ وہ کبھی کبھی سیکرٹ سروس کے لیے کام کرتا ہے، اور بس۔ کباچہ خان نے مزید تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ حیرت انگیز باتیں کر رہے ہو، کہیں آؤٹ تو نہیں ہو گئے؟ رابن ہوڈ نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ ماسٹر، آپ جانتے ہیں کہ کباچہ خان کبھی غلط بات نہیں کرتا، اور نہ ہی دنیا میں ایسی شراب تیار ہوئی ہے جو مجھے آؤٹ کر دے۔ پھر آپ ایسی بات کیوں کر رہے ہیں؟ کباچہ خان نے بھی برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ اس کا لہجہ بے حد تلخ ہو گیا تھا۔ میں جانتا ہوں، مگر جو تم کہانی سنا رہے ہو اس پر کم از کم میں تو یقین نہیں کر سکتا، اور اگر واقعی ایسی بات ہے تو پھر ٹھیک ہے، پہلے ان کا خاتمہ ضروری ہے، ورنہ ہمارے لیے کسی وقت بھی پرابلم بن سکتے ہیں، رابن ہوڈ نے نرم لہجے میں جواب دیا۔ اب ایک ہی مورا ہے ہمارے پاس، اور وہ ہے علی عمران۔ اس کا فلیٹ کنگ روڈ پر ہے۔ اس کے متعلق رپورٹ ہے کہ وہ بظاہر انتہائی احمق اور مسخرہ سا نوجوان ہے، مگر در حقیقت وہ انتہائی ذہین ہے۔ میرا خیال ہے کہ اسے لازماً ایکس ٹو کے بارے میں ضرور علم ہوگا، یا پھر ہو سکتا ہے کہ وہ سیکرٹ سروس کے کسی ممبر کو جانتا ہو۔ اس طرح ہم آسانی سے سیکرٹ سروس کا خاتمہ کر سکتے ہیں، کباچہ خان نے جواب دیا۔ تو ٹھیک ہے، جاؤ اور اس سے پوچھ گچھ کر لو، مگر سنو کباچہ خان، میں اس سلسلے میں زیادہ دیر نہیں چاہتا، تم بھی انہی 2 روز میں اس کام کو ختم کر لو، رابن ہوڈ نے جواب دیا۔ ایسا ہی ہوگا، صرف آپ کی اجازت کی ضرورت تھی، مجھے صرف چند منٹ چاہیے، پھر یہ علی عمران طوطے کی طرح بولنا شروع کر دے گا، اور جیسے ہی اس نے پتہ بتایا، دوسرے لمحے سیکرٹ سروس صفائی ہستی سے ناپید ہو جائے گی۔ کباچہ خان نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ سنو، تنظیم کے اصولوں کا خیال رکھنا، اس شخص کو ہیڈ کوارٹر کا پتہ نہ چلے، تمام کارروائی انتہائی تیزی سے اور باہر ہی باہر مکمل ہونی چاہیے۔ رابن ہوڈ نے آخری بوتل کو گردن سے پکڑتے ہوئے کہا۔ ایسا ہی ہوگا ماسٹر، آپ بے فکر رہیں، کباچہ خان نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور پھر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا، جبکہ رابن ہوڈ نے آخری بوتل کا کارک کھول کر اسے منہ سے لگا لیا۔ عمران کے فلیٹ میں اس وقت جوزف اور جوانا دونوں موجود تھے۔ عمران نے ٹیلی فون کر کے ان دونوں کو رانا ہاؤس اور زیرو ہاؤس سے بلوا لیا تھا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ٹائیگر کو بھی کال کر کے اپنے فلیٹ کی نگرانی کا حکم دے دیا تھا۔ اسے یقین تھا کہ مجرم لازماً اس کے فلیٹ پر حملہ کریں گے، کیونکہ اس نے میٹنگ میں ایک آدمی کا مشکوک رویہ چیک کر لیا تھا، لیکن اس نے جان بوجھ کر اس پر ہاتھ نہ ڈالا تھا تاکہ وہ ایکس ٹو کے بارے میں مجرموں کو اطلاع کر دے، اور پھر ظاہر ہے مجرموں نے کسی نہ کسی طرح ایکس ٹو اور سیکرٹ سروس کے بارے میں اطلاعات حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور سیکرٹ سروس اور ایکس ٹو کے بارے میں تو انہیں کچھ پتہ نہیں چلنا، البتہ انہیں عمران کے بارے میں اطلاع مل جانی ہے، اور اس کا منطقی نتیجہ یہی ہونا ہے کہ انہوں نے عمران پر چڑھ دوڑنا ہے تاکہ اسے ایکس ٹو کے بارے میں معلوم کیا جا سکے۔ میٹنگ میں مشکوک آدمی کی اس نے نگرانی تک کرانے کی ضرورت محسوس نہ کی تھی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اس قسم کے مجرم بھاری رقم دے کر لوگوں کو خرید دیتے ہیں، اور وہ خود ایسے آدمیوں کی سامنے کبھی نہیں آتے، اور نہ ہی انہیں کسی تفصیل کا علم ہونے دیتے ہیں۔ باس، اس جوانوں کو تو آپ نے خواہ مخواہ اپنے ساتھ لگا لیا ہے، نہ کام کا اور نہ کاج کا، بس سارا دن پڑا رہتا ہے مگر مچھ کی طرح، جوزف نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ دیکھو جوزف،
میرے متعلق بات ہوش میں رہ کر کیا کرو، ورنہ جبڑے توڑ دوں گا۔ میرا نام جوانا ہے، جوانا۔ میرے نام سے آج بھی پورا یورپ کانپتا ہے، جوانا نے غصیلے لہجے میں کہا۔ ہوں، یورپ کانپتا ہے؟ جیسے تم آدمی نہ ہوئے، لرزے کا بخار ہو گئے، بس باتیں کرنا آتی ہیں، جوزف نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ شٹ اپ، خبردار اگر ایک لفظ بھی منہ سے نکالا تو تمام دانت توڑ دوں گا۔ تم کیا سمجھتے ہو جوانا کو؟ جوانا ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا۔ اور تم نے جوزف کو بکری سمجھ رکھا ہے؟ تم جیسوں کو تو میں ناک کے نیچے سے گزار دیا کرتا ہوں۔ جوزف بھلا کہاں پیچھے رہنے والا تھا؟ وہ بھی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ بیٹھو بھائی بیٹھو، دونوں بیٹھ جاؤ اور میری بات غور سے سنو۔ عمران نے جو درمیان میں دونوں ہاتھ سے سر پکڑا بیٹھا تھا آخر بول ہی پڑا۔ اسے سمجھا لو باس، میں نے تم سے شکست ضرور کھائی ہے، مگر اس چوہے کو میں یہ اجازت نہیں دے سکتا کہ یہ جوانا پر طنز کرتا پھرے۔ جوانا نے تلخ لہجے میں کہا۔ اور اسے بھی سمجھا لو باس، یہ جوزف دی گریٹ کے منہ لگے۔ جوزف کے نام سے پورا افریقہ کانپتا ہے۔ یہ کس کھیت کی مولی ہے؟ جوزف نے بھی ترکی بترکی جواب دیتے ہوئے کہا۔ تم دونوں میرے باغ کی مولیاں ہو، لیکن ہو سخت کڑویاں۔ بہرحال میری قسمت میں تمہیں بھگتنا لکھا تھا، بھگتوں گا، عمران نے ان دونوں سے مخاطب ہو کر کہا۔ اور پھر اس سے پہلے کہ ان دونوں میں سے کوئی جواب دیتا، اچانک میز پر پڑے ہوئے آلے میں سے آواز نکلی۔ عمران صاحب، چار کبھی ہیکل غیر ملکی بڑے جارحانہ موڈ میں آپ کی سیڑھیاں چڑھنے والے ہیں۔ وہ ایک کار میں یہاں تک آئے ہیں۔ بولنے والا ٹائیگر تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، جب یہ باہر نکلیں تو ان کا تعاقب کرنا، انتہائی ہوشیاری سے تعاقب ہونا چاہیے، عمران نے جواب دیا اور پھر آلے کو اٹھا کر جیب میں ڈال دیا۔ سنو، چار مجھے مارے ہیں، میں عقبی دروازے سے جا رہا ہوں، تم ان کی اتنی مرمت کر دینا کہ یہ اپنے پیروں پر واپس چلے جائیں۔ عمران نے تیز لہجے میں جوانا اور جوزف سے کہا اور پھر تیزی سے بھاگتا ہوا پچھلے کمرے کی طرف جانے والے دروازے میں غائب ہو گیا۔ مجرموں اور مرمت کے الفاظ سن کر جوزف اور جوانا اپنی لڑائی بھول گئے اور ان دونوں کے اعصاب چوکنے ہو گئے اور چہروں اور آنکھوں میں سرخی آ گئی۔ جوزف، تم خاموش رہنا، کافی عرصے سے میرے بازوؤں میں کھجلی ہو رہی تھی، آج ذرا ہاتھ پیر ہلانے کا موقع ملے گا، تم مداخلت نہ کرنا، جوانا نے بڑے منت بھرے لہجے میں جوزف سے مخاطب ہو کر کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، جب تم تھک جاؤ تو مجھے اشارہ کر دینا، میں انہیں سنبھال لوں گا، جوزف نے یوں سر ہلاتے ہوئے کہا جیسے اسے علم ہو کہ آخرکار اسے ہی مجرموں کی سرکوبی کرنی پڑے گی۔ اسی لمحے دروازے پر زور سے دستک ہوئی، انداز بے حد جارحانہ تھا اور جوانا اٹھ کر تیزی سے دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اس نے دروازہ کھولا اور تیزی سے ایک طرف ہٹتا چلا گیا۔ دروازہ کھلتے ہی چار کبھی ہیکل غیر ملکی ہاتھوں میں ریوالور پکڑے اچھل کر اندر آ گئے۔ انہوں نے بڑی پھرتی سے جوزف اور جوانا کو ریوالوروں کی زد میں لے لیا۔ علی عمران کہاں ہے؟ ان میں سے ایک نے انتہائی تلخ لہجے میں جوزف اور جوانا سے مخاطب ہو کر کہا۔ علی عمران؟ وہ کون ہے؟ جوانا نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ مگر دوسرے لمحے ایک زوردار دھماکہ ہوا اور پوچھنے والے نے جوانا کے سینے پر گولی مار دی، لیکن جوانا ٹریگر پر انگلی کی حرکت دیکھتے ہی بجلی کی سی تیزی سے نیچے گرا اور گولی اس کے اوپر سے گزر کر پچھلی دیوار میں گھستی چلی گئی۔ اور پھر اس سے پہلے کہ وہ کبھی ہیکل آدمی دوسرا فائر کرتا، جوانا نیچے گرتے ہی کسی گیند کی طرح اچھلا اور پھر وہ کسی لاٹھی کی طرح چوڑائی کے بل ان چاروں سے ایک زوردار دھماکے سے جا ٹکرایا اور وہ چاروں اچھل کر دیوار سے جا ٹکرائے۔ جوانا ان سے ٹکرا کر نیچے گرا، مگر اسی لمحے اس پر دوسرا فائر ہوا اور جوانا مچھلی کی طرح تڑپ کر کلا بازی کھا گیا۔ دوسرا فائر بھی خالی چلا گیا اور پھر ایک آدمی کی خوفناک چیخ سے کمرہ گونج اٹھا۔ جوانا نے کلا بازی کھاتے ہی انتہائی طاقت سے دونوں پیر جوڑ کر اپنے نزدیک ترین آدمی کے پیٹ میں دے مارے تھے اور چیخ اسی کے حلق سے نکلی تھی۔ وہ دوہرا ہو کر نیچے فرش پر گرتا چلا گیا۔ جوزف بڑے اطمینان سے صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے اپنی طرف سے حرکت کرنے کی تکلیف بھی گوارا نہ کی تھی۔ اس آدمی کے نیچے گرتے ہی جوانا کا جسم کمان کی طرح مڑا اور پھر اس کے سر کی خوفناک ٹکر دوسرے کے پیٹ میں پڑی اور ایک بار پھر کمرہ چیخوں سے گونج اٹھا۔ تیسرے آدمی نے انتہائی تیزی سے جوانا کی گردن کی پشت پر دو ہتھڑ مارنے کی کوشش کی، لیکن جوانا تو بجلی بنا ہوا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھ فرش پر ٹکائے اور پھر اس کا جسم تیزی سے بلند ہوا۔ اس نے الٹی کلابازی کھائی اور اس کی ٹانگیں اوپر کو اٹھیں اور پھر پوری قوت سے تیسرے آدمی کی گردن اور تھوڑی کے درمیان پڑی۔ یہ ضرب اتنی خوفناک اور زوردار تھی
کہ تیسرے آدمی کے حلق سے چیخ بھی نہ نکل سکی اور وہ ریت کے محل کی طرح ڈھیر ہوتا چلا گیا۔ اب جوانہ اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ چوتھا آدمی وہی تھا جس نے جوانہ سے سوال کیا تھا اور اس پر پہلا فائر کیا تھا۔ اس کے چہرے پر حیرت کے آثار نمایاں تھے اور وہ آنکھیں پھاڑے حیرت سے جوانہ کو دیکھ رہا تھا۔ شاید اسے جوانہ کی حیرت انگیز پھرتی، داؤ لگانے کے انداز اور طاقت پر یقین نہ آ رہا تھا کہ اس نے اتنی تنگ جگہ میں نہ صرف اپنے آپ کو دونوں فائروں سے بچایا تھا بلکہ پلک جھپکنے میں اس کے 3 زبردست لڑاکوں کو بھی بیکار کر دیا تھا۔ ریوالور تو پہلی ضرب سے ہی اس کے ہاتھ سے نکل کر دور جا گرا تھا اور اسے اتنا موقع ہی نہ ملا تھا کہ وہ ریوالور ہی اٹھا سکتا تھا۔ اب وہ دیوار کے ساتھ پشت لگائے کھڑا تھا جبکہ اس کے سامنے جوانہ دونوں کولہوں پر ہاتھ رکھے ٹانگیں کھولے کسی دیو کی طرح کھڑا مسکرا رہا تھا۔ حیرت انگیز، تم حیرت انگیز لڑاکے ہو، میں یقین نہیں کر سکتا، اس آدمی نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اس کے تینوں آدمی فرش پر بیکار پڑے ہوئے تھے۔ ایک کی گردن ٹوٹ چکی تھی جبکہ باقی دونوں کے منہ سے خون کے بلبلے نکل رہے تھے۔ جوانہ کی طاقتور ضربات نے ان کے جسموں کے اندرونی حصوں کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ دونوں بھی ہلاک ہو چکے تھے۔ ویلڈن جوانہ، ویلڈن، تم واقعی اس قابل ہو کہ جوزف دی گریٹ تمہیں شاباش دے سکے۔ جوزف نے یوں تالیاں بجاتے ہوئے کہا جیسے بچے کوئی دلچسپ تماشا دیکھ کر خوشی سے تالیاں بجاتے ہیں۔ تم نے آتے ہی جوانہ پر ہاتھ اٹھا دیا، اس کا نتیجہ تو یہی نکلنا تھا۔ اب پوچھو کیا پوچھتے ہو؟ جوانہ نے بڑے مطمئن انداز میں اس آدمی سے مخاطب ہو کر کہا۔ تمہارا نام جوانہ ہے، کیا تم علی عمران کے ساتھی ہو؟ غیر ملکی نے سوال کیا۔ اب وہ اپنی حیرت پر قابو پا چکا تھا۔ میں علی عمران کا غلام ہوں۔ اور بولو، جوانہ نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ علی عمران کہاں ہے؟ ہم نے اس سے ملنا تھا، غیر ملکی نے سوال کرتے ہوئے کہا۔ ماسٹر تم جیسے ملاقاتیوں سے ملنے کے لیے وقت نہیں نکال سکتا، جو بات ہو ہم سے کرو، جوانہ نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ دیکھو، تم لوگوں سے ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے، اس لیے یہی بہتر ہے کہ تم راستے سے ہٹ جاؤ، ورنہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ تمہارا یہ خوبصورت جسم شدید تھوڑ پھوڑ کا شکار ہو جائے۔ ان تینوں کو مار کر تم خواہ مخواہ اکڑ رہے ہو، انہیں تو لڑنا آتا ہی نہیں، غیر ملکی نے اس بار بڑے تلخ لہجے میں کہا۔ سنو احمق آدمی، میں صرف اس لیے خاموش کھڑا ہوں کہ اگر تمہیں بہت سے کوئی ضروری کام ہے تو بتا دو، ورنہ یاد رکھو کہ چند لمحوں بعد تم بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہاں مردہ پڑے ہوگے۔ تم جیسی چھپکلیاں جوانہ سے لڑنے کا خواب ہی دیکھ سکتی ہیں، لڑ نہیں سکتی، جوانہ نے اس سے بھی زیادہ تلخ لہجے میں کہا۔ اوہ، تم مجھے چیلنج کر رہے ہو حقیر حبشی، مجھے یعنی کباچہ خان کو، جس کا نام سنتے ہی لوگوں کا دہشت کے مارے دم نکل جاتا ہے، غیر ملکی نے دانتوں سے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا، اور پھر جوانوں کو یوں محسوس ہوا کہ جیسے کمرے میں بجلی چمکی ہو۔ کباچہ خان نے انتہائی تیز رفتاری سے چھلانگ لگائی تھی اور وہ کسی زخمی درندے کی طرح جوانہ پر آ پڑا تھا۔ دوسرے لمحے جوانہ جیسا قوی ہیکل بھی اڑتا ہوا پچھلی دیوار سے جا ٹکرایا، اور پھر اس سے پہلے کہ جوانہ سنبھلتا، غیر ملکی نے تیزی سے کلا بازی کھائی اور دوسرے لمحے اس کی دونوں ٹانگیں اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے جوانہ کی گردن کے گرد کینچی کی طرح پڑی، اور اس کے ساتھ ہی غیر ملکی نے فرش پر کروٹیں بدلنا شروع کر دیں۔ جوانہ کا بھاری جسم بھی اس کے ساتھ ہی فرش پر گھومتا چلا گیا، اور پھر غیر ملکی ایک لمحے میں اٹھ کھڑا ہوا۔ جوانہ ابھی تک گھومتا چلا جا رہا تھا اور پھر وہ صوفے سے جا ٹکرایا۔ غیر ملکی نے ایک بار پھر جوانہ پر چھلانگ لگانے کے لیے اپنی جگہ سے جمپ لیا، مگر دوسرے لمحے صوفے کی کرسی ایک خوفناک دھماکے سے اس کے چہرے سے ٹکرائی اور وہ چیختا ہوا پشت کے بل زمین پر گرا۔ اس کے نیچے گرتے ہی کرسی کو ایک طرف اچھالا اور پھر یوں اٹھ کھڑا ہوا جیسے اس کا جسم اسپرنگوں کا بنا ہوا ہو، مگر اب جوانہ سنبھل چکا تھا، اس لیے اس کے اٹھتے ہی جوانہ نے اس پر چھلانگ لگا دی۔ غیر ملکی نے تیزی سے ایک طرف ہٹنے کی کوشش کی، مگر جوانہ نے فضا ہی میں اپنا رخ بدل لیا، اور دوسرے لمحے غیر ملکی کے حلق سے بے اختیار چیخ نکل گئی، کیونکہ جوانہ کے سر کی بھرپور ٹکر غیر ملکی کے سینے پر پڑی تھی اور وہ لڑکھڑا کر پشت کے بل عین دروازے سے جا ٹکرایا۔ ادھر جوانہ بھی اس سے ٹکرا کر منہ کے بل فرش پر گرا، اور پھر اس سے پہلے کہ جوانہ اٹھتا، غیر ملکی نے نیچے گرتے ہی ایسی کلابازی لگائی اور دوسرے لمحے وہ دروازے سے باہر جا گرا اور اٹھ کر یوں چھلانگیں لگا کر سیڑھیاں اترتا چلا گیا جیسے اس کے پیچھے موت بھاگ رہی ہو۔ بس اتنی جلدی دل چھوڑ گیا، جوانہ نے اٹھ کر ہنستے ہوئے کہا، اور پھر اس نے اس غیر ملکی کے پیچھے جانے کی بجائے بڑے مطمئن انداز میں دروازہ بند کر دیا۔ ابھی اس نے دروازہ بند ہی کیا تھا کہ ایک خوفناک دھماکہ ہوا
اور جوانا دروازہ سمیت اچھل کر پیچھے جا گرا۔ دروازہ اکھڑ کر اس کے ساتھ ہی اندر جا گرا تھا۔ اوہ، بم مارا گیا ہے، جوزف نے اٹھ کر پھرتی سے نیچے پڑے ہوئے جوانا کے اوپر سے دروازے کے کواڑ ایک طرف ہٹاتے ہوئے کہا۔ جوانا بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ کواڑ لگنے کی وجہ سے اس کی ناک پر زخم آ گیا تھا، مگر اس نے زخم کی پرواہ نہ کی اور پھر تیزی سے دوڑتا ہوا باہر کی طرف لپکا۔ میں اب اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا، جوانا نے چیختے ہوئے کہا، مگر سیڑھیوں سے اتر کر وہ رک گیا کیونکہ سڑک سنسان پڑی تھی اور وہاں کوئی بھی نہ تھا۔ اور پھر جب جوانا ڈھیلے ڈھیلے قدموں سے چلتا ہوا اوپر آیا تو جوزف ان تینوں کی لاشوں پر جھکا ہوا تھا۔ وہ ان کی لاشوں کی تلاشی لے رہا تھا، مگر ان تینوں کی جیبوں میں کام کی کوئی چیز موجود نہ تھی۔ اور پھر جوزف ایک طویل سانس لیتا ہوا سیدھا ہو گیا۔ میرا خیال ہے کہ انہیں اٹھا کر اکبی باغ میں پھینک دیا جائے، اپنے آپ پولیس اٹھا کر لے جائے گی، جوزف نے سیدھے ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں، ایسا ہی کرو، جوانا نے جواب دیا۔ اور پھر ان دونوں نے جھک کر ان میں سے دو کو اٹھا لیا۔ جوزف نے آگے بڑھ کر اکبی باکس میں کھلنے والی کھڑکی کھولی اور لاش کو باہر اچھال دیا۔ ایک زوردار دھماکے سے لاش باغ میں جا گری۔ جوانا نے بھی دوسری لاش کو باہر اچھال دیا۔ اتنی دیر میں جوزف تیسری لاش اٹھا لایا تھا اور اسے بھی باغ میں دھکیل کر اسے کھڑکی بند کر دی۔ میرا خیال ہے کہ تم اپنی ناک کی مرہم پٹی کر لو، میں فرش کو دھو ڈالوں۔ سلیمان ہوتا تو یہ کام وہی کرتا، مگر اب ظاہر ہے کہ ہمیں ہی کرنا ہوگا، جوزف نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، اور پھر وہ ملحقہ غسل خانے میں گھس گیا تاکہ وہاں سے برش اور پانی کی بالٹی اٹھا لے، جبکہ جوانا فرسٹ ایڈ باکس کی تلاش میں دوسرے کمرے میں گھستا چلا گیا۔ عمران ٹائیگر کی طرف سے اطلاع ملتے ہی اکبی دروازے سے نکل کر اکبی باغ میں سے ہوتا ہوا باغ کی چھوٹی دیوار پھاند کر فلیٹ کے سامنے والی سڑک پر آ گیا۔ سیڑھیوں کے قریب ہی ایک بڑی سی سیاہ رنگ کی کار موجود تھی۔ کار خالی تھی۔ عمران دبے پاؤں آگے بڑھا اور پھر اس نے جیب سے ایک تار نکال کر کار کی ڈگی کے تالے میں ڈالی اور جیسے اس نے تار کو دائیں بائیں گھمایا، کٹک کی آواز سے ڈگی کھلتی چلی گئی۔ عمران نے ڈگی کو کھولتے ہی ادھر ادھر دیکھا۔ سڑک پر کاریں آ جا رہی تھیں، پیدل چلنے والے کم ہی تھے۔ عمران کار کے ساتھ دبکا ہوا موقع کا انتظار کرتا رہا اور پھر جیسے ہی اس نے ایک وقفہ دیکھا، وہ اچھل کر ڈگی کے اندر چلا گیا۔ اس نے اتنی تیزی سے چھلانگ لگائی تھی کہ جب تک کوئی خاص طور پر اس کی طرف متوجہ نہ ہوتا اسے نہ دیکھ سکتا تھا۔ وہ ڈگی خاصی لمبی چوڑی تھی، اس لیے عمران کو اندر سمٹ کر لیٹنے میں کوئی تکلیف نہ ہوئی، اور اس نے ڈگی کا ڈھکن نیچے کر کے اپنے بوٹ کا تسمہ نکال کر ڈگی کے تالے کے ساتھ اس کے دونوں سرے باندھ دیے۔ اس طرح ایک چھوٹی سی درز باقی رہ گئی اور ڈگی بند ہونے یا پوری طرح کھل جانے کا خدشہ ختم ہو گیا۔ اور پھر اس نے اطمینان سے درز میں سے باہر دیکھنا شروع کر دیا۔ کافی دیر بعد اسے کسی کے بھاگ کر سیڑھیاں اترنے کی آواز سنائی دی اور عمران کے اعصاب تن گئے۔ چند لمحوں بعد اس نے اوپر فلیٹ میں ایک زوردار دھماکے کی آواز سنی اور اس نے ہونٹ بھینچ لیے۔ دھماکے سے صاف ظاہر تھا کہ اوپر بم مارا گیا ہے۔ ابھی عمران اس بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک کار کے اندر کسی کے بیٹھنے کا دھماکہ ہوا اور دوسرے لمحے کار انتہائی تیز رفتاری سے آگے کی طرف دوڑتی چلی گئی۔ کار چلانے والا شاید بے حد جلدی میں تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ 3 آدمیوں کا صفایا ہو گیا ہے، مگر یہ بم، عمران نے سوچا۔ اسے بم کی وجہ سے بے حد فکر ہو رہی تھی کہ کہیں جوانا یا جوزف میں سے کوئی زخمی نہ ہو گیا ہو۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر جیب سے وہی ٹرانسمیٹر نکالا اور اس کی سائڈ پر لگا ہوا بٹن دبا دیا۔ یس، ٹائیگر اسپیکنگ۔ بٹن دبتے ہی دوسری طرف سے ٹائیگر کی آواز سنائی دی۔ یہ آلہ دراصل فکسڈ انٹرکام ٹرانسمیٹر تھا جو محدود حد میں انٹرکام کی طرح کام کرتا تھا۔ عمران نے ٹائیگر کو اس کا دوسرا سیٹ دے دیا تھا تاکہ تیزی سے رابطہ بحال رہ سکے۔ ٹائیگر، تم فوراً فلیٹ پر پہنچو، مجرم نے بم مارا ہے، کہیں کوئی زخمی نہ ہو گیا ہو۔ میں مجرم کی کار کی ڈگی میں موجود ہوں، اس سے تعاقب کی ضرورت نہیں ہے، عمران نے بڑے دھیمے لہجے میں ٹائیگر کو ہدایات دیتے ہوئے کہا۔ بہتر جناب، ویسے میرے پاس B2 ٹرانسمیٹر بھی موجود ہے، آپ مجھے اس پر بھی کال کر سکتے ہیں، ٹائیگر نے جواب دیا۔ اوکے، تو مجھے خود کال کر لینا، عمران نے کہا، اور پھر انٹرکام فکس ٹرانسمیٹر کا بٹن آف کر کے اسے واپس جیب میں ڈال لیا۔ کار ابھی بھی تیزی سے دوڑتی چلی آ رہی تھی۔ عمران نے درد سے جھانک کر ماحول کا اندازہ لگانا چاہا، مگر دوسرے لمحے کار کی رفتار یکدم آہستہ ہونا شروع ہو گئی اور پھر وہ ایک وسیع احاطے میں گھستی چلی گئی۔ عمران وہ جگہ دیکھ کر چونک پڑا
کیونکہ وہاں پہلے ہی بے شمار کاریں موجود تھیں۔ یہ دارالحکومت کا مین پارکنگ شیڈ تھا، اور پھر کار ایک قطار میں جا رکی اور دوسرے لمحے دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی۔ عمران نے کار رکتے ہی پھرتی سے تسمہ کھولا اور چند لمحے وہ آہٹ لیتا رہا کہ اترنے والا ڈگی کی طرف مڑ کر نہ آئے، لیکن جب قدموں کی چاپ سنائی نہ دی تو اس نے ڈگی کو اٹھایا اور تیزی سے اچھل کر باہر آ گیا۔ وہ تیزی سے ارد گرد کا جائزہ لے رہا تھا، مگر کار خالی تھی اور ارد گرد بھی کوئی موجود نہ تھا۔ کار چلانے والا اتر کر کہیں چلا گیا تھا۔ عمران تیزی سے آگے بڑھا اور قطار میں سے گزر کر مین گیٹ کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ گیٹ سے بے شمار کاریں باہر نکل رہی تھیں۔ اندر آنے اور باہر جانے کے لیے دو علیحدہ گیٹ تھے۔ باہر جانے والے گیٹ سے جو بھی کار نکلتی وہ ٹوکن دے کر ہی باہر جا سکتی تھی۔ پیدل لوگ بھی اسی راستے سے باہر نکل رہے تھے، اس لیے عمران کو یقین تھا کہ وہ اس غیر ملکی کو ڈھونڈ نکالے گا جو کار چھوڑ کر بھاگ رہا ہوگا۔ جب عمران گیٹ پر پہنچا تو وہاں سارے ہی مقامی لوگ باہر جا رہے تھے، ان میں سے کوئی بھی غیر ملکی نہ تھا۔ چند لمحوں بعد عمران نے مایوس ہو کر ادھر ادھر دیکھا، مگر احاطے میں بھی اتفاق سے اس وقت کوئی غیر ملکی موجود نہ تھا، اور عمران سمجھ گیا کہ مجرم اسے ڈاج دے گیا ہے۔ وہ یہ کار چھوڑ کر کسی اور کار میں نکل جانے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ عمران واپس مڑا اور پھر دونوں گیٹوں کے درمیان ایک کیبن کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ یہ کیبن سپروائزر کا تھا۔ انٹیلیجنس۔ عمران نے کیبن میں داخل ہوتے ہی وہاں موجود ایک ادھیڑ عمر آدمی سے مخاطب ہو کر انتہائی سخت لہجے میں کہا، اوہ یس سر، فرمائیے۔ ادھیڑ عمر نے چونکتے ہوئے جواب دیا، جو گاڑیاں یہاں ٹھہرتی ہیں کیا ان کے بارے میں آپ کے پاس کوئی تفصیل ہوتی ہے؟ عمران نے پوچھا۔ تفصیل؟ کس قسم کی تفصیل؟ سپروائزر نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ دیکھیے، ایک مجرم ایک کار میں اندر داخل ہوا ہے، وہ کار یہاں روک کر کسی اور کار میں نکل گیا ہے۔ جو کار وہ چھوڑ کر گیا ہے میں چاہتا ہوں اس کے متعلق معلوم کیا جائے، عمران نے کہا۔ اوہ، سوائے ٹوکن کے ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا جناب، لیکن بعض کاریں مستقل طور پر یہاں روزانہ ٹھہرتی ہیں۔ ان کے لیے ہم نے ٹوکن کی بجائے پاس رکھے ہوئے ہیں تاکہ ہر بار ٹوکن کے عذاب سے بچا جا سکے۔ آپ مجھے بتائیں کہ وہ کون سی کار ہے؟ شاید وہ مستقل ٹائپ کی کار ہو، سپروائزر نے جواب دیا۔ اوکے، میرے ساتھ آئیے، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور پھر وہ سپروائزر کو اپنے ساتھ لیے ہوئے کیبن سے نکل کر اس کار کی طرف بڑھتا چلا گیا جسے مجرم یہاں چھوڑ گیا تھا۔ یہ کار ہے وہ، عمران نے ایک کار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اوہ، یہ تو مستقل کار ہے جناب، دیکھیے اس کے شیشے پر ہمارا پاس چپکا ہوا ہے، مگر آپ تو مجرم کی بات کر رہے ہیں، اور یہ کار تو لبرٹی پلازا کے مالک قاسم علی صاحب کی ہے، سپروائزر نے کار کو بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ مگر اسے ایک غیر ملکی چھوڑ گیا ہے، عمران نے سخت لہجے میں کہا۔ ہو سکتا ہے جناب کہ وہ غیر ملکی ان کا کوئی دوست ہو، یہ کار چابیاں حاصل کرنے کے بعد کوئی بھی لے کر جا سکتا ہے، سپروائزر نے جواب دیا۔ کار تو بغیر چابی کے بھی چل سکتی ہے، اس طرح تو یہاں کار آسانی سے چوری کی جا سکتی ہے، عمران نے کہا۔ جی ہاں، ہو تو سکتا ہے، لیکن آج تک ایسا ہوا نہیں۔ مستقل کاروں کو چلانے والوں کو گارڈ اچھی طرح پہچانتے ہیں۔ اس غیر ملکی نے کوئی رکا گارڈ کو دیا ہوگا، آئیے میرے ساتھ، سپروائزر نے کہا، اور پھر وہ واپس چلتے ہوئے گیٹ پر موجود گارڈ کے پاس پہنچ گئے۔ سپروائزر نے انکوائری شروع کر دی۔ وہ کار جناب قاسم علی صاحب کے ٹیلی فون پر دی گئی تھی۔ وہ ایک لمبا ترنگا سا غیر ملکی تھا جس کی مونچھیں منگولین طرز کی تھیں، گارڈ نے بتایا۔ کسے ٹیلی فون ہوا تھا؟ سپروائزر نے انتہائی سخت لہجے میں پوچھا۔ مجھے جناب، میں نے خود اٹینڈ کیا تھا، گارڈ نے گھبراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس غیر ملکی کا حلیہ تفصیل سے بتاؤ، کیا گاڑی لے جاتے وقت وہ اکیلا تھا؟ عمران نے سخت لہجے میں پوچھا۔ جی ہاں، اکیلا تھا، اس نے کار کا نمبر بتایا تھا اور ٹیلی فون کا حوالہ دیا تھا، تو میں نے اسے کار کی طرف اشارہ کر دیا تھا، وہ لے گیا، گارڈ نے جواب دیا۔ اور پھر اس نے اپنی طرف سے غیر ملکی کا حلیہ بتایا، لیکن اسی منگولین طرز کی مونچھوں کے علاوہ وہ کوئی اور خاص بات نہ بتا سکا۔ کیا ٹیلی فون پر قاسم علی صاحب خود بول رہے تھے؟ کیا تم اس کی آواز پہچانتے ہو؟ عمران نے گارڈ پر جرا کرتے ہوئے پوچھا۔ ان کے سیکرٹری نے کیا تھا جناب، وہ خود کسی میٹنگ میں گئے ہوئے تھے، گارڈ نے گھبرائے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ کیا سیکرٹری مقامی تھا؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں جناب، وہ غیر ملکی لہجے میں بات کر رہا تھا۔ مگر جناب، آپ یہ سب کیوں پوچھ رہے ہیں؟ گارڈ نے پہلی بار جواب دینے کے ساتھ ساتھ سوال بھی کر دیا۔ یہ انٹیلیجنس کے آدمی ہیں، ٹھیک ٹھیک جواب دو، سپروائزر نے گارڈ کو ڈانٹتے ہوئے کہا۔ او جناب، میں صحیح جواب دے رہا ہوں، گارڈ انٹیلیجنس کا نام سنتے ہی بری طرح گھبرا گیا تھا۔
عمران سمجھ گیا تھا کہ باقاعدہ ایک پلاننگ کے تحت یہاں سے کارروائی کی گئی ہے اور پھر واردات کر کے اسے واپس کھڑا کر دیا گیا ہے۔ اسے یقین تھا کہ قاسم علی کو اس ساری واردات کا علم ہی نہ ہوگا۔ قاسم علی کو وہ اچھی طرح جانتا تھا، وہ اس قسم کے آدمی نہیں تھے کہ مجرموں کے اعلی کار بن سکتے۔ اچھا یہ بتاؤ کہ وہ غیر ملکی کسی اور کار میں یہاں سے گیا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں جناب، وہ کسی کار میں نہیں گیا، شاید وہ پیدل چلا گیا ہو، گارڈ نے جواب دیا۔ اوکے، عمران نے کہا، اور پھر وہ سپروائزر کا شکریہ ادا کر کے باہر جانے والے گیٹ کی طرف چل پڑا، کیونکہ بہرحال اس کی ترکیب ناکام ہو چکی تھی اور مجرم اسے ڈوج دے جانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اب اسے نئے سرے سے کام کرنا پڑے گا اور وہ اب اس کی باقاعدہ پلاننگ کرنا چاہتا تھا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔